الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. لا يقال لا مجال لهذا الاشکال لو قیل بانها كانت قبل اداء الامارة الیہا انشائیۃ لأنها بذلك تصير فعلیة تبلغ تلك المرتبہ. گفتگو آئین ہماری انشاءاللہ واضح ہے. امارات کا ملتزم اگر عبد ہو تو اس کے اوپر اشکالات لازم آتے ہیں کہ اگر امارہ غیر علمی کے اوپر عمل کرنا واجب ہو تو عین ممکن ہے کہ امارہ مطابق واقع نکلے، عین ممکن ہے مطابق واقع نہ نکلے. تو اگر مطابق واقع نکلتی ہے تو اجتماع مثلین، خلاف واقع تو اجتماع ضدین. اور تیسرا اشکال کیا ہے جی، طلب الضدین والا دوسرا اشکال، اور تیسرا اشکال تفویت المصلحت اور الکاف المفسدہ والا تھا. مصنف نے تینوں مبانی اپنی مبانی کے مطابق اور مبنی ثانی و ثالث کے مطابق ان کا جواب دیا. پھر کہا کہ بعض اصول عملیہ، کیونکہ اصول عملیہ کے بھی دو اقسام تھے، اصول عملیہ عقلیہ ہیں اور شرعیہ ہیں. پھر اصول عملیہ شرعیہ میں بھی کچھ طریق الواقع ہیں. اصول عملیہ عقلیہ میں یہ اشکال پھر اجتماع ضدین اور یہ کیا ہے لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس صورت میں وہی صورت ہے جو مبنی مصنف کے مطابق ہے کہ اصول عملیہ عقلیہ سوائے تنجیز کی کسی اور چیز کا کیا ہے تقاضا نہیں کرتے. باقی اصول عملیہ جو طریق ہیں ان کا جواب وہی جواب ہے جو کیا ہے امارات کے مورد میں ہم نے جواب ثانی یعنی مبنی ثانی و ثالث کے مطابق دیا. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ربط تھا باز کا. لیکن وہ اصول عملیہ جو کیا ہے جی ایک علیحدہ حکم کے مقتضی ہیں، جیسے کہ اصالت الاباحہ ہے. یہ حکم اصالت الاباحہ، اصالت الطہارہ، اصالت الحلیہ، یہ حکم ظاہری حقیقی ہے فی مقابل حکم واقعی حقیقی. ایسا نہیں ہے کہ حکم کیا ہے جی طریقی ہے، نہیں، علیحدہ ایک علیحدہ مستقلاً حکم ہے، کیا ہے حقیقی حکم ہے. اس مورد میں آپ کیا اشکال کے جواب دیں گے؟ مصنف نے دو جواب ذکر کی. ایک جواب خود اپنا ذکر کیا جو کیا ہے فعلیت تعلیقیہ اور فعلیت تنجیزیہ والا دیا کہ حکم واقعی کی فعلیت تعلیقی ہے اور حکم کیا ہے جی ظاہری کی فعلیت تنجیزی ہے. نتیجہ سنخ اور رتبہ مختلف ہے، اجتماع لازم نہیں گا، اشکال کیا ہے مرتفع ہے. دوسرا جواب کیا ہے شیخ انصاری قدس سرہ کا ذکر کیا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر امارہ واقع کے مطابق نکلتی ہے یعنی کٹ ہوتا ہے، امارہ نہیں کٹ ہوتا ہے واقع کا، تو اس صورت میں تو امارہ کی باری ہی نہیں آتی. لیکن اگر واقع کے نسبت قط علیکم السلام واقع کے مطابق اگر قط حاصل نہیں ہے تو اس صورت میں امارہ کا مورد ہے، اصول عملیہ کے جریان کا مورد ہے. لیکن اس صورت میں حکم واقعی کیا ہوگا؟ انشائی اقتضائی ہوگا، جبکہ حکم ظاہری جو امارات کے مطابق ہے وہ کیا ہے فعلی ہوگا. بس دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر مصنف نے کہا تھا کہ حکم واقعی فعلی تعلیقی ہے، جبکہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ حکم واقعی فعلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے انشائی ہے. اس شیخ انصاری قدس سرہ کے جواب پر مصنف نے اشکال کیے. واضح ہے اشکال اول سابقہ مباحثے میں ہم ذکر کر چکے تھے. واضح تارتن بعدم لزوم الاتیان حینئذ اس عبارت سے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر حکم واقعی انشائی ہے تو امارہ جس حکم پر یعنی حکم واقعی پر قائم ہوتی ہے بالنتیجہ امتصال ضروری نہیں ہونا چاہیے. حکم واقعی انشائی کا کوئی امتصال ضروری نہیں ہوتا کیونکہ امارہ قائم ہو اس کے اوپر بالنتیجہ امتصال ضرور نہیں ہے. جبکہ ہم خارج سے دیکھتے ہیں کہ طبقا للامارہ امتصال ضروری اور واجب ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکم جو واقعی ہے وہ مرحلہ انشاء میں نہیں ہے بلکہ فعلی ہے، منتہا اس کی فعلیت تعلیقی ہے نہ کہ تنجیزی. یہ اشکال اول کیا تھا. واضح ہے یہ ربطۃ البحث تھا، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. لا یقال فإنہ یقال، لا یقال میں شیخ انصاری کی نظریے کا دفاع کرتے ہوئے ممکن ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ دیکھیں یا المصنف آپ کا یہ اشکال جو ہے
کہ حکم واقعی فی مرحلۃ الانشاء ہے، لو قامت علیہ الامارۃ تو لم یحصل ای شیء، ای شیء یعنی کہ مطلب امتثال پھر بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ حکم واقعی مرحلہ انشاء میں ہے۔ یہ آپ کا اشکال تب درست ہے جب امارہ کیا ہے قائم ہو اور حکم واقعی فعلی نہ ہوتا ہو، لیکن بعد قیام الامارہ حکم واقعی کیا ہے فعلی ہو جاتا ہے۔ جب فعلی ہو جاتا ہے تو اس کا امتثال کیا ہے ضروری ہے، واجب ہے، لہذا آپ کا اشکال درست نہیں بنتا۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ فَإِنَّهُ يُقَال، تھوڑی سی دقیق عبارت ہے، مشکل مطلب نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَال میں مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم واقعی انشائی کو بقیام الامارت علیہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں فعلی کرتے ہیں، تو اس حکم جو کہ انشائی پلس ما قامت علیہ الامارہ دو جز ہیں فعلی بن گیا، اس کو احراز نہیں کر سکتے، اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کرے کہ اس وجہ سے کہ اس حکم جو مرکب ہے، حکم واقعی انشائی پلس ما قامت علیہ الامارہ و بعد قیام الامارہ کیا ہے وہ فعلی ہو گیا۔ یہ حقیقت میں دو جز ہیں، ایک حکم واقعی انشائی، دوسرا موصوف بصفت قیام الامارت علیہ۔ واضح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس دونوں اجزاء کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، لا وجدانن ولا تعبدن۔ وجدان کا مطلب یعنی قطع اور یقین حاصل ہو آپ کو خارج سے، ایسا ہے کہہ رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کیا حکم واقعی کی نسبت قطع حاصل ہو تو ہمارے کی باری نہیں آتی۔ واضح ہے؟ لہذا اصلا کیا ہے قطع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وجدانن۔ خوب جب وجدانن ممکن نہیں ہے تو امارہ کے ذریعے ممکن ہے قطع کا حاصل کرنا، کہہ رہے ہیں کہ امارہ طریقے ضنی ہے، اس کے ذریعے آپ قطع کیسے حاصل کریں گے؟ بن نتیجہ کیا ہے امارہ کے ذریعے قطع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اما تعبدن، کہہ رہے کہ ان دونوں اجزاء کو ثابت کریں تعبدن۔ تعبدن یعنی کیا مطلب؟ یعنی بقیام الامارہ۔ ٹھیک ہے کہ یہ حکم انشائی تھا لیکن بقیام الامارہ آپ اس کو ثابت کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ خود امارہ کے ذریعے اس حکم جو مرحلۃ الانشاء میں تھا اور قیام امارہ سے مرحلہ فعلیت تک پہنچا ہے، خود امارہ کے ذریعے ان دونوں اجزاء کو ثابت کرتے ہیں تو دور لازم آتا ہے۔ امارہ کے ذریعے امارہ ثابت، احسنتم، کیونکہ جو حکم ہے پہلے وہ مرکب ہے دو اجزاء سے، حکم انشائی پلس الموصوف بما قامت علیہ الامارہ۔ واضح ہے؟ یہ دوسرا جز ہے اس کا مطلب موضوع حکم کیا ہے جی؟ مرکب ہے دو جز سے، حکم انشائی ہونا چاہیے پلس اس حکم انشائی پر امارہ قائم ہونی چاہیے۔ اگر خود امارہ کے ذریعے آپ اس کو ثابت کرنا چاہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں لازمہ اس کا یہ ہے کہ یہ امارہ کیا ہونی چاہیے؟ پہلے ہونی چاہیے، تاکہ اس امارہ کے ذریعے اس حکم کے موضوع جو مرکب ہے دو اجزاء سے اس کو ثابت کر سکیں۔ لہذا امارہ کا تحقق پہلے ہوگا تاکہ اس امارہ کو دلیل قرار دے کر اس کو ثابت کریں نا۔ لہذا اس فرض میں حکم انشائی دوسرے جز کے ساتھ مؤخر ہونا چاہیے وجود امارہ سے، جبکہ دوسرے طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ حکم کیا ہے؟ مرکب ہے دو چیزوں سے، حکم انشائی پلس بما قامت علیہ الامارہ۔ اس کا مطلب یہ حکم جو جس پر امارہ قائم، جس کی صفت یہ ہے کہ اس پر امارہ قائم ہے، یہ حکم مؤخر ہے۔ واضح ہے؟ عفواً مقدم ہے، کیونکہ حکم انشائی واقعی مقدم ہونا چاہیے امارہ کے اوپر۔ بن نتیجہ کیا ہے؟ امارہ بعد میں اور حکم کیا ہے؟ پہلے ہونا چاہیے۔ وہ حکم جو موصوف ہے بصفت قامت علیہ الامارہ، بن نتیجہ آپ ایک فرض میں ضروری ہے کہ اب امارہ کو پہلے ثابت کریں تاکہ اس کے ذریعے اس حکم کو ثابت کریں، کیونکہ تعبداً ثابت کرنا ہے، جبکہ دوسرے صورت میں کیونکہ امارہ کے ذریعے ہی ثابت کر رہے ہیں تو امارہ کا متأخر ہونا کیا ہے؟ لازم آتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو آپ کبھی متقدم فرض کر رہے ہیں اور کبھی کیا ہے؟ متأخر فرض کر رہے ہیں۔ یہاں آپ بعبارت اخرى کہہ سکتے ہیں کہ توقف شیء علی نفسی، یہ تعبیر آسان ہے
کہ امارہ کے ذریعے ہی آپ امارہ کو ثابت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو حکم ہے یعنی جو مرحلہ انشاء سے مرحلہ فعلی تک پہنچا ہے تو آپ فرض یہ کریں کہ امارہ کے ذریعے پہنچا ہے. جب اس کی حجیت آپ ثابت کریں امارہ کے دلیل امارہ ہے اور وہ حکم جو فعلی ہو رہا ہے وہ بھی امارہ کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کا مطلب امارہ کے ذریعے امارہ ہی فعلی ہو رہی ہے، یعنی حکم واقع فعلی ہو رہا ہے. یہ توقف علی نفسی لازمت ہے، بن نتیجہ یہ کیا بات درست نہیں ہے. سمجھ تو نہیں گئے بات کو آگے؟ ہاں جی دیکھیں عبارت میں یہ بات نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے. وجدان والی جو بات کی تھی جی وجدان میں تو یعنی جناب شیخ نے کیا فرمایا کہ یہ حکم واقعی مرحلہ انشاء میں ہے خوب اور ہمارا جو ہے وہ مرحلہ فعلیت میں ہے. اشکال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا وجدان میں. صحیح. ہم یہ کہیں کہ بھائی وجدان تو ہو سکتا ہے نا، وجدان آگے فقط اتنا آپ کو بتائے گی کہ بھائی ایک حکم ہے یعنی کلی حکم ہے، حکم وجوب کی شکل میں ہے، حکمت کی شکل میں، یہ پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں ہمارا آگے بتا رہا ہے. تو یہ کیوں مشکل ہے وجدان؟ اس وجہ سے کہ وجداناً آپ کیا ہے جزء اول کو تو ثابت کر سکتے ہیں کہ حکم واقعی ہے مرحلہ انشاء میں، لیکن دوسرا جز فرض یہ ہے کہ قیام امارہ کے بعد ہو رہا ہے، یعنی الحکم الواقعی الانشائی بما قامت علیہ الامارہ. یہ آپ وجداناً کیسے ثابت کریں گے قبل قیام امارہ؟ وجداناً یا خارج تحقق کا یعنی قط حاصل کریں آپ اس کا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ حکم اشکال کیا کیا شیخ انصاری نے اخوند خراسانی نے؟ احسن. اگر آپ کہتے ہیں کہ حکم مرحلہ انشاء میں ہے تو امارہ اگر قائم ہو اس کے مطابق تو اس صورت میں امتصال واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حکم انشائی امارہ طریق ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اور طریق نے کہاں پہنچایا کہ حکم مرحلہ انشاء میں، اور جب حکم مرحلہ انشاء میں تو امتصال ضروری نہیں ہوتا. واضح ہے. یہ دفاع والے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے حکم مرحلہ انشاء میں تھا قبل قیام الامارہ، لیکن بعد قیام الامارہ وہ فعلی ہو چکا ہے، لہذا امتصال کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. اس پر ہم کیا اشکال کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد قیام الامارہ حکم فعلی ہو رہا ہے، یہ حکم کا فعلی ہونا آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ وجداناً یا تعبداً؟ کہہ رہے کہ وجداناً ممکن نہیں. اگر حکم فعلی ہو وجدان یعنی آپ علم اور قط کے ذریعے کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر قط کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں حکم واقعی کا کیا ہے جی فعلی ہونے کا اعراض، تو پھر امارہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ تعبداً یعنی امارہ کے ذریعے کر رہے ہیں تو توقف علی نفسی لازم آتا ہے. امارہ کے ذریعے ہی آپ امارہ کو کیا ہے فعلیت کو ثابت کر رہے ہیں. لا یقال لا مجال، یہاں تک عبارت پڑھ چکے تھے نا انشاءاللہ. لا یقال لا مجال لہذا الاشکال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا مجال لہذا الاشکال، اس اشکال کی کوئی مجال نہیں. کون سا اشکال؟ یعنی عدم لزوم الاتیان بما قامت الامارۃ علی وجوبہ، وہ جو اوپر کا تارتن بعدم لزوم الاتیان، یہ جو اشکال ہے اس اشکال کی لا مجال ہے، اس کی کوئی مجال نہیں ہے جو شیخ انصاری پہ اشکال کیا گیا ہے. لو قیل، اگر یوں کہا جائے کہ بے انہا یعنی احکام واقعیہ کانت قبل اداء الامارت الیہا، الیہا کے زمین پہ احکام واقعی طرف جا رہی ہے، یعنی احکام واقعیہ امارہ اس کے قائم ہونے سے پہلے انشائیہ تھے. لِأَنَّهَا، کیوں؟ یہ لا مجال، یہ لا مجال کی تعلیل ہے. یعنی آپ کیا ہے جی اشکال یہ لا یقال میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات درست تب تھی جب کیا ہے جی قبل قیام الامارہ کی بات ہو. ٹھیک ہے قبل قیام الامارہ انشائیہ تھے درست، لیکن لِأَنَّهَا یہ لا مجال کیوں، یہ اشکال کیوں درست نہیں ہے؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ لِأَنَّهَا یعنی احکام الواقعیہ بذالک یعنی بقیام الامارہ تصیر فعلیتاً تبلغ تلک المرتبہ، قیام امارہ سے یہ احکام جو انشائی تھے وہ فعلی ہو گئے، تبلغ تلک المرتبہ، اور مرتبہ کیا ہے بعث و زجر یعنی فعلیت کے مرحلے تک کیا ہے پہنچ چکے ہیں. جب فعلیت کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں تو آپ نے جو اشکال کیا تھا کہ امتصال لازم نہیں ہوگا، ہم کہیں گے امتصال لازم ہوگا کیونکہ ہمارا ابھی قائم ہو چکی ہے. لا یقال یہ نہیں کہا جا سکتا، فإنه یقال، ہم جواب میں یہ کہیں گے لا یکاد یحرز بسبب قیام الامارۃ المعتبرۃ علی کیا ہے جی حکم انشائی لا حقیقتا ولا تعبدا الا حکم انشائی تعبدا. ممکن نہیں ہے یحرز، واضح ہے ممکن نہیں ہے کہ احراز کیا جائے کس کے ذریعے سے؟ بسبب قیام الامارۃ المعتبرۃ علی حکم انشائی، حکم انشائی پر اگر امارہ قائم ہو
تو ممکن نہیں ہے کہ احراز کیا جائے لا حقیقتاً، نہ حقیقتاً یعنی وجداناً، ولا تعبداً، اور نہیں یہ احراز کیا ہے تعبداً ممکن ہے، یعنی دونوں صورت ممکن نہیں ہے، الا حکم انشائی تعبداً. واضح ہے؟ یعنی یہ حکم انشائی، یہ نائب فاعل یحرز کا، یعنی لا یکاد یحرز الا حکم انشائی تعبداً. آپ جو کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ امارہ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ حکم انشاء میں ہے. امارہ زیادہ سے زیادہ اس کو ثابت کر سکتی ہے، جزء اول کو بعبارت اخرى. لا حکم انشائی ادت الیہ الامارۃ، نہ کہ اس حکم کو آپ ثابت کر سکتے ہیں امارہ کے ذریعے جس تک کیا ہے جی ادت الیہ الامارۃ، یعنی وہ حکم انشائی، ادت یہ صفت ہے کیا ہے انشائی کی، جو حکم انشائی ایسا حکم ہے جو کیا ہے جی ادت الیہ الامارۃ، جہاں تک کیا ہے امارہ نے پہنچایا ہے. یعنی بعبارت اخرى وہ حکم انشائی جو کیا ہے فعلی ہو چکا ہے بعد قیام الامارہ، اس تک کیا ہے امارہ نہیں پہنچا سکتی. امارہ کے ذریعے جو آپ ثابت کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جزء اول کو کہ حکم انشائی ہے، امارہ نے اس کے طرف ہدایت کی ہے. طریق ہے فرض ہمارے ایک حکم انشائی ہے، اس طریق نے بھی کیا ہے وہاں تک پہنچا کہ یہ حکم انشائی ہے. والسلام. اما حقیقتاً ابھی بیان کریں کہ لا حقیقتاً ولا تعبداً، یعنی آپ وجداناً اور حقیقتاً ثابت کر سکتے ہیں ولا تعبداً. اما حقیقتاً فواضح، جہاں تک تعلق ہے کہ حقیقتاً آپ ثابت نہیں کر سکتے، فواضح یہ بات کیا ہے جی واضح. واضح مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا ظنی یہ قط بالحکم الواقعی تک نہیں پہنچاتی، وَإِلَّا اگر قط تک پہنچاتی اس صورت میں کیا ہے ہمارا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وَأَمَّا تَعَبُّدًا، لیکن یہ قیام امارہ تعبداً بھی ثابت نہیں کر سکتی اس چیز کو کہ بعد قیام الامارہ یہ حکم فعلی ہو چکا ہے. کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ فَلِأَنَّ قُصَارَ مَا هُوَ قَضِيَّةُ حُجِّيَّةِ الْأَمَارَةِ، قصارہ یعنی حد انتہا. کہہ رہے کہ حجیت امارہ کی جو زیادہ سے زیادہ دلالت اور کیا ہے اقتضا ہے وہ یہ ہے کہ کون مؤدّہا هو الواقع تعبداً، کہ امارہ کا جو مؤدّا ہے وہ واقع ہے تعبداً. ابھی امارہ کا مؤدّا کیا ہے؟ وہی حکم انشائی ہے. یعنی بعبارت اخرى امارہ زیادہ سے زیادہ طریق ہے نا، طریق کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ واقع تک. واقع جس حالت میں ہے یہ طریق اس حالت میں ہی واقع تک پہنچاتا ہے. فرض یہ ہے کہ واقع انشاء کی حالت میں تو امارہ بھی کیا ہے وہاں تک پہنچا سکتی ہے. للواقع الذی ادت الیہ الامارۃ، نہ کہ واقع وہ جس تک کیا ہے جی امارہ کیا ہے پہنچا ہے، یعنی وہ واقع الموصوفۃ بقیام الامارۃ علیہ، یعنی فعلی. واضح ہے حکم واقع فعلی تک امارہ نہیں پہنچا سکتی. امارہ جو آپ کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتی ہے اسی حکم واقعی تک جو کیا ہے مرحلۃ الانشاء میں ہے. سمجھ تو نہیں گئے بات کو غین انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں عبارت اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے مرحوم آخوند خراسانی کو، کہ ولا ممکن ہے کہ اگر اس مطلب کو کیا ہے آسان عبارت میں بلکہ پوری کتاب کا آسان عبارت میں ترجمہ کیا گیا ہے تو مطلب بالکل اصول مظفر کی طرح ہو جائے گا. مطلب مشکل نہیں ہے، مطلب کو عبارت سے نکالنا کیا ہے مشکل ہے. تو علی ای حال کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں امارہ کیونکہ طریق ہے تو طریق کہاں تک پہنچاتی ہے؟ واقع تک. حکم واقعی طریق کے قیام کی وجہ سے ہم تصویب کے قائل تو نہیں ہے کہ حکم واقعی تبدیل ہو جاتا ہے. واضح ہے وہ تصویب والے تھے کہ طریق کیا ہے واقع تک پہنچاتا ہے، وہ بھی تصویب معتزلہ، کیونکہ اگر اشارہ کی تصویب وہ تو کہتے ہیں اصلا واقع خالی، واقع میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. معتزلی کہتے ہیں کہ نہیں واقع میں حکم ہے، امارہ اس کے مطابق نکلی تو حکم واقعی باقی رہے گا، امارہ اس کے مطابق واقع نہیں تو جو واقع والا حکم وہ مٹ جائے گا. یہ امارہ والا مؤدّا. ہماری مبنا یہ نہیں، ہماری مبنا یہ کہ حکم واقع میں ثابت ہے، اس میں کوئی تغیر تبدیل نہیں آ سکتا. فرض ایک حکم وہ مرحلۃ الانشاء میں تو امارہ کے قیام ہونے سے وہ کیا ہو جائے تبدیل فعلی ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اسی مرحلے میں رہے گا. امارہ فقط کشف کرے گی کہ یہ مرحلہ انشاء میں حکم کیا ہے موجود ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. ففہم مصنف کہتے ہیں اس میں اور آپ کیا ہے دقت کریں، اس کے احتمالات ذکر کے ہیں جو اہم نہیں ہے. اللہم الا یقال. جی کون سی؟ یعنی یہ جو هو الواقع تعبداً یعنی یہ واقع بے فی صورت الانشاء، یعنی مؤدّی امارہ واقع ہے تعبداً جب کیا ہے فی صورت الانشاء ہو، یعنی فی مرحلۃ الانشاء ہو.
लल वाक़े अल मौसूफ़तो बेक़ियाम अल अमारत अलैहि, क्योंकि अगर ये वाक़े हो तो सूरत में क्या है, इनके बकौल अगर क्याम हो जाए, कायम अमारा कायम हो जाए तो सूरत में क्या है, फेल ही हो जाएगा ना। ये वाक़े क्या है, अमारा साबित नहीं करती। वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इल्ला अन युक़ाल इन दलील अला तंज़ील मुअद्दा मंज़िलतल वाक़े अल्लज़ी सार मुअद्दन लहा हुवा दलीलुल हुज्जिय्या बिदलालतिल इक्तिज़ा। अल्लाहुम्मा इल्ला अन युक़ाल में कोई आकर फिर शेख अंसारी की तरफ से दिफा करके कह सकता है कि देखें अगैन दलील हुज्जतुल अमारा जो है, जो अमारा की हुज्जत पे दलाल करता है, उसकी दो दलालतें हैं। वाज़ेह, एक दलालत मुताबिकी है और एक दलालत इक्तिज़ाई सियाकी है। वाज़ेह है। आपने कहा कि दोनों जुज़, कौन से दोनों जुज़, हुक्म वाक़ई इंशाई प्लस वो जिस पर अमारा कायम है, ये दोनों साबित करने हैं। कोई अगर कह सकते हैं हम साबित करते हैं किससे, दलील हुज्जत अमारा से, लेकिन जुज़ अव्वल के मरहले हुक्म क्या है, वाक़े में इंशाई है, इसको हम बिदलालतुल मुताबिकी किससे साबित करेंगे, दलील हुज्जत अमारा से। और जो दूसरा जुज़ है कि ये हुक्म जिस पर अमारा कायम हो चुका है तो वो फ़ेली हो जाएगा, इसको हम दलालत सियाकिया से क्या है, साबित करेंगे। दलालत सियाकिया आप इंशाअल्लाह उसूल मुज़फ़्फ़र में पढ़ चुके और भूल चुके हैं, नहीं ये इश्तिबाह का है, आपको याद होगी। ऐसी दलाल को कहते हैं कि क्या है जी, यतवक्कफ़ु अलैहि सिद्क़ुल कलाम और सिहतुल कलाम, जिस पर कलाम का सही होना या सच्चा होना मौकूफ़ होता है। अमसला आपके जहन में है, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं वस्अलिल क़रिया, तो यहाँ पर क्या है, मुज़ाफ़ हज़्फ़ है, वाज़ेह है। व इल्ला कलाम क्या है, दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह है। क्यों दुरुस्त नहीं है, कह रहे कि इस वजह से कि करिए से सवाल नहीं होता। बेहुक्म अक़ल, हमारी अक्ल हुक्म करती है कि ये कलाम की सेहत मौकूफ़ हज़्फ़ मुज़ाफ़ पर, लिहाजा वस्अल अहलल क़रिया है हकीकत में। हाकज़ा क्या है, बाकी बहुत सारे अमसला हैं। मिसाल के तौर पर अना रब, फ़िरौन का कलाम, अना रब्बुकुमुल आला, कह रहे हैं कि ये हकीकत में क्या है, ये अना रब्बुकुमुल आला इसकी दवा नहीं थी, अब मुज़ाफ़ हज़्फ़ था, हकीकत में था अना अब्दु रब्बिकुमुल आला। लिहाजा कलाम की सेहत क्या है, मौकूफ़ है हज़्फ़ मुज़ाफ़ पर। व इल्ला कलाम क्या है, क्योंकि रब आला तो वही है, कैसे मुमकिन है कि एक बंदे के रब आला की दावत करे। इस तरह अगर हम रिवायत को देखें, जो रिवायत के ला सलात लिमन जारहुल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, जिसके हमसाए में मस्जिद है उसकी नमाज सही नहीं है सिवाय मस्जिद में। वाज़ेह है। यहाँ पर क्या है, वाक़ई सही नहीं है, जो घर में नमाज पढ़ता है सही नहीं है, नहीं। फिर कलाम का सही होना मौकूफ़ है किस बात पर, महज़ूफ़ पर, यानी ला सलात कामिलतन लिमन जारहुल मस्जिद इल्ला फिल हाकज़ा रुफ़िअ अन उम्मती मा ला यअलमून, यानी जो पता नहीं है वो मरफू हैं, या उनका क्या है, हुक्म मरफू है, इकाब वगैरह नहीं होगा, मुआख़ज़ा नहीं होगा। हाकज़ा क्या है, बहुत सारी अमसला हैं। यानी हर वो मोर्द जहाँ पर सिहत और सिद्क़ के कलाम मौकूफ़ हो, इसको दलालत सियाकिया इक्तिज़ाइया आप कहते हैं। अभी आते हम अपने मोर्द में फ़िट करें। कहने वाले ये कहते हैं कि देखें, अगर हुक्म का अमारा के ज़रिए मौला आकर साबित करे जुज़ अव्वल को कि हुक्म वाक़ई मरहलतुल इंशा में है, इसका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। मकाम अमल में क्या इस पर अमल करना ज़रूरी होगा, नहीं होगा। यानी मौला हमारा कायम करे किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसका कोई फ़ायदा नहीं, लग़्व और क्या है जी, अबस चीज़ है, बेफ़ायदा चीज़ है। लिहाजा सौनन लिकलामिल मासूम व हिफ़्ज़न लिकलामिल मासूम अनिल लग़वियत वल अबसियत, मानना पड़ेगा कि शारे ने जब हुज्जत करार दिया है, इसके हुज्जत करार देने का मतलब क्या है, उसके मुताबिक अमल करना भी ज़रूरी है। यानी फ़कत हुक्म वाक़ई इंशाई मरहले में नहीं है,
बल्कि अमारा कायम हुई है इस हुक्म वाक़ई के मुताबिक, बिद्दलालतुल मुताबिकी, अमारा दलाल कर रही है कि हुक्म वाक़ई मरहलतुल इंशा में साबित है, और बिद्दलालतुल इक्तिज़ाई हम साबित करते हैं कि इस अमारा के तिब्क क्या है, अमल करना वाजिब है। लिहाजा आपने देखा कि हमने दोनों क्या है अज्जा को क्या कर लिया, साबित कर लिया। बिन नतीजा आपने जो रद्द किया है कि क्या है जी दौर लाजम आ गया अगर अमारा के ज़रिए साबित करेंगे, हम कहते हैं कि आप खुद अमारा के ज़रिए नहीं करते, हम दलालत सियाकिया के ज़रिए करते हैं, बिदलील हुज्जतुल अमारा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। फिर इसका मुसन्निफ जवाब देते हैं, कह रहे हैं कि हम दलालत सियाकिया के ज़रिए और बिदलील हुज्जतुल अमारा तब इस चीज़ को साबित कर सकते हैं जब हुक्म वाक़ई का फ़ी मरहलतुल इंशा फ़कत, यानी मरहल इंशा में सबूत हो क्या में अमारा के ज़रिए कोई समरा और कोई फ़ायदा न हो, तो लग़वियत और क्या है अबसियत का इश्काल आता है कि मौला ने मरहल इंशा में हुक्म रखा है, इस मरहल इंशा में रखने का क्या फ़ायदा, ये तो लग़व हुक्म, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर इसी मरहले में फ़ायदे तसव्वुर हों, कोई असर इस पर मुतरत्तिब हो रहा हो फ़ी मरहलतुल इंशा हत्ता के, तो उस सूरत में क्या है, ये लग़वियत वाला इश्काल लाज़िम नहीं आता। और हम आपको बताते हैं कि फ़ायदा है। जैसा कि क्या है, कोई बंदा नज़र करता है कि अगर हुक्म मरहले इंशा में पहुंचा फ़तसद्दक़, तो मैं सदका दूंगा, नज़र करता है मसाल। और कोई हुक्म क्या है मरहले इंशा में पहुंचा है, कैसे पता चलेगा ये मरहले इंशा में पहुंचा है, क्योंकि हमारा उसके ऊपर क्या है कायम हुई है। बिन नतीजा अगर हमारा कायम हो तो हुक्म मरहले इंशा में साबित है, और अगर मरहले इंशा में हुक्म साबित है तो इसके ऊपर सदका वाजिब होगा, नहीं होगा, वाजिब होगा। देख लिया आपने, हमने हुक्म को मरहले इंशा में क्या है जी कलाम मासूम को लग़वियत से बचाने के लिए असर मुतरत्तिब साबित कर दिया। बिन नतीजा अगर लग़वियत लाज़िम आती तो आपकी बात दुरुस्त थी, लेकिन कोई लग़वियत लाज़िम नहीं आती, लिहाजा आपकी बात दुरुस्त। अल्लाहुम्मा ला युक़ाल इन्न दलील अला तंज़ीलिल मुअद्दा मंज़िलतल वाक़े, यानी वो दलील जो मुअद्दे अमारा को वाक़े के मंजिल पर क्या है नाजिल करता है, अल्लज़ी सार मुअद्दन लहा, जो मुअद्दा और मुतअल्लिक़ है किसके लिए, लहा अमारा हो, वो दलील क्या है, दलीलुल हुज्जिय्या, वो दलील हुज्जियत अमारा है, बिदलालतिल इक्तिज़ा, बिदलालत इक्तिज़ा, यानी दलालत इक्तिज़ा के ज़रिए दलील हुज्जत अमारा अमारा को नाजिल मंजिल वाक़े करता है। जिस तरह वाक़े में हुक्म फ़ेली कती साबित हो, इसी तरह बाद क़ियामिल अमारा बिदलील हुज्जतिल अमारा हम साबित करेंगे कि ये हुक्म क्या है, फ़ेली हो चुका है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। व इल्ला अगर ये हुक्म फ़ेली न हो, फ़कत मरहलत इंशा में हो, तो क्या है कलाम में लग़वियत लाज़िम आती है। लिहाजा बिदलीलिल इक्तिज़ा, दलालत इक्तिज़ा के ज़रिए से, जैसे कि अमसला ज़िक्र किए, वहाँ पर सिहत और सिद्क़ के कलाम मौक़ूफ़ होता है किसी चीज़ के क्या है मानने पर। यहाँ पर भी कलाम का सही होना और मौला का हुज्जत अमारा को करार देना ये तब सही है जब इस पर असर मुतरत्तिब हो रहा हो, व इल्ला लग़व है, और असर तब मुतरत्तिब होगा जब हुक्म क्या हो, मरहले इंशा से निकल कर फ़ेली हो रहा हो, वाइल्ला फ़कत मरहले इंशा में तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा दलील हुज्जत अमारा बिदलालतिल इक्तिज़ाइया दलालत करता है कि हुक्म मरहले बाद क़ियामिल अमारा, हुक्म मरहले क्या है इंशा से निकल कर फ़ेली हो चुका है। लाकिन्नहु, यहाँ से मुसन्निफ़ रद्द करें, लाकिन्नहु कौन, लाकिन्नहु इस्बातुल फ़िअलियत बिदलालतिल इक्तिज़ा ला यकादु यतिम, ये क्या है ताम नहीं है, दुरुस्त नहीं है, यानी ये दलील इल्ला इज़ा लम यकुन लिल अहकाम बिमर्तबतिल इंशाइया असरुन असलन, सिवाय उस सूरत के अहकाम का मर्तबते यानी इंशा मरहलतुल इंशा में कोई असर न हो, तो आपकी बात क्या है, दुरुस्त है कि मौला हुक्म को मरहल इंशा तक रखता है और अमारा के कायम होने के बाद भी हुक्म उसी मरहल में रहता है। वाज़ेह, तो इश्काल लाज़िम आएगा कि ये लग़वियत और क्या है, लहवियत लाज़िम आती है। व इल्ला यानी व इन कान लिल अहकाम बिमर्तबतिल इंशाइया असरुन लम यकुन लितिल्का दलालत मजालुन, तो उस सूरत में इस दलालत इक्तिज़ा की कोई मजाल
نہیں ہے. یعنی بعبارت اخرى کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصلا دلالت اقتضاء کے ذریعے آپ کہیں کہ صحت کلام اور صدق کلام اور کلام معصوم کو لغو سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ امارہ کے قیام کے بعد کیا ہے؟ حکم انشاء سے نکل کے فعلی ہو چکا ہے. واضح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تصور کر لیا جیسے کہ نظر کا مثال دیا تھا، اصل مرحلہ انشاء میں بھی کیا ہے؟ اس پہ اثر مترتب ہو رہا ہے، بالنتیجہ لغو نہیں ہے. کما لا یخفا، جیسے کہ مطلب آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے. وَأُخْرَى یہ کیا ہے؟ یہ اشکال ثانی ہے مصنف کی طرف سے شیخ انصاری کے نظریے کے اوپر. وہ اشکال اول کہاں تھا؟ کہا نا تارتن بعدم لزوم الاتیان وَأُخْرَى، یہ اخرى اس پر عطف ہے. ربط واضح ہے انشاءاللہ تعالی. بِأَنَّهُ کیف ضمیر شان ہے، کیف یکون التوفیق بذالک، توفیق سے مراد یعنی جم بین الحکم واقعی والظاہری، کیسے ممکن ہے کہ آپ جم کریں حکم واقعی اور ظاہر کے درمیان میں؟ بذالک، بذالک یعنی بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الامارات والاصول فعلیا. یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ مرحلے انشاء میں حکم ہے، حکم کا مرحلے انشاء میں رہنے کے باوجود جیسا کہ یا شیخ انصاری آپ نے کہا ہے، کیسے آپ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں جم کو پیش کرتے ہیں؟ واضح ہے. کیوں جی؟ کیوں توفیق پر اس پر اور جم پر اشکال آ سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ما احتمال احکام فعلیت بعثیت او زجریہ فی موارد الترک والعصول العملیہ المتکفلہ لاحکام فعلیہ. کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ واضح ہے؟ خارج سن لیں پھر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کہنا تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جی، ایسے ہلکی نہیں کر رہے ہیں، میرے خیال میں تھک گئے ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آقا، بعد قیام الامارہ، آپ کا کیا ہے جی، آپ کا یعنی شیخ انصاری، آپ نے یہ کہا کہ مرحلہ حکم واقعی مرحلہ انشاء میں رہتا ہے، جبکہ حکم ظاہری طبقا للامارہ او الاصول العملیہ وہ فعلی ہوتا ہے، منجز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن حکم واقعی کے فعلی ہونے کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ کریں گے حکم واقعی کے فعلی ہونے کے احتمال کی کوئی نفی نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں کہ اگر حکم احتمال ولو احتمال کیوں نہ ہو، اگر حکم واقعی کے فعلی ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے تو اس صورت میں ادھر سے حکم ظاہری بھی کیا ہے؟ فعلی ہے. اس کا مطلب احتمال اجتماع المتنافیین پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ متنافیین کے وجود کا احتمال بھی اسی طرح محال ہے جس طرح متنافیین کے کٹ کا کیا ہے جی؟ ہونا محال ہے. یعنی بعبارت اخرى متنافیین میں ضروری ہے کہ آپ ایسے مسلک کو اختیار کریں جہاں پر اختلاف اور اجتماع کا اصلاً احتمال ہی نہ ہو، لیکن بناء علی مبناک یا ایھا شیخ الانصاری احتمال اجتماع متنافیین باقی ہے. اور احتمال جب باقی ہے تو آپ پر وہی اجتماع کیا ہے جی؟ حکمین متماثلین یا متضادین کا اشکال آپ کے اوپر کیا ہے؟ وارد آئے گا. کیونکہ احتمال متنافیین ممکن یہ اسی طرح کیا ہے درست اور کیا ہے محال، یعنی احتمال کا ہونا یہ اسی طرح محال ہے جس طرح کیا ہے جی اگر یقین ہو کیا ہے جی اجتماع کا کسی مورد میں اجتماع کا یقین ہو، جس طرح یقینی اجتماع متنافین محال ہے اسی طرح احتمال بھی کیا ہے؟ محال ہے. لہذا اگر آپ اپنی مبنا کو کہتے ہیں کہ حکم واقعی انشاء کے مرحلے میں ہے تو احتمال ہے کہ وہ فعلی ہو جائے، اور جب وہ فعلی احتمال ہے اس کا مطلب حکم ظاہری فعلی وہ بھی فعلی. اجتماع کیا ہے؟ ہاں جی متنافیین ولو احتمالاً ہے، بخلاف مبنانا، بخلاف ہمارے مبنا کے مطابق کیا ہے؟ وہ وہاں پر حکم واقعی کیا ہے؟ واقعی فعلی ہے، تعلیقی منتہا وہ اس کی فعلیت تعلیقی ہے، انشائی نہیں ہے کہ احتمال کیا ہے فعلی ہونا اور یہ استعمال لازم ہے، وہ پہلے سے کیا ہے؟ فعلی ہے. اگر اجتماع یعنی ہو بھی جاتا ہے دونوں کا تو ایک تو ظاہری ہے دوسرا واقعی ہے، تو ان کا اجتماع تو یعنی کباب نہیں رکھتا ظاہری اور واقعی. یہی تو ہے نا، ظاہری ہے یہ لیکن حکم حقیقی ہے.
यानी कत्अ नज़र अनिल हुक्म वाक़ई। असालतुल इबाहा, वाक़े में हुक्म क्या है, फ़र्ज़ करें हाँ जी फ़लाँ चीज़ हराम है, असालतुल इबाहत ने क्या कहा, हुक्म क्या है, हिलियत है, वाज़ेह है। ये जो हिलियत का हुक्म है ये हुक्म हकीकी है, वाक़ई नहीं है, वलो ज़ाहिरी है, लेकिन हुक्म हकीकी है, फ़ी मुकाबिल हुक्मिल वाक़ई अल हकीकी। ये भी हकीकी वो भी हकीकी, इनका इज्तिमा मुमकिन है, नहीं मुमकिन। इसी तरह अगर वाक़े में जो क्या है जी नजासत है और इधर क्या है असालत तहारत ने क्या है तहारत साबित की, तो ये तहारत का सबूत कुल्लु शैइन लका ताहिर हत्ता तअलम, इल्म के आने तक ये हुक्म हकीकी है, ज़ाहिरी है लेकिन हकीकी है, फ़ी मुकाबिल हुक्म वाक़ई। लिहाजा इनका इज्तिमा अगर कतअन क्या है, अगर ये मुज्तमे हो तो जिस तरह महाल है, इस तरह अगर इनका एहतिमाल हो तब भी महाल है, ये कहना चाहते हैं, वाज़ेह है। अगर इंशाल्लाह तत्वीक में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इस वजह से कल के ऊपर छोड़ते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन।